بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں خیر ہی ہوتا ہے، چاہے بندے کو بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، کہ بعض مرتبہ انسان کو ایک چیز پسند ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں وہ چیز خیر نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ کسی چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے حق میں خیر اور بھلائی ہوتی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے تمثیل کے طور پر، کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر اور خدام کے ساتھ میں جنگل میں شکار کو گیا۔ شکار کرنے کے لیے پہلے زمانے میں بادشاہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، تو شکار کے لیے چلتے چلتے بادشاہ الگ ہو گیا، وزیر الگ ہو گیا اور جو خدام تھے وہ الگ ہو گئے، بادشاہ تھوڑا دور چلا گیا۔ تو شکار کے درمیان میں ایک حادثہ پیش آیا کہ بادشاہ نے اپنے ہی ہتھیار سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو کاٹ دی۔ اب وہ جب خادموں کے پاس میں، وزیر کے پاس میں جب واپس آیا تو اس نے یہ بات ذکر کی ان کے سامنے، تو سب کہنے لگے کہ بھئی بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا۔ جب بادشاہ کا وزیر آیا تو وزیر کی ہمیشہ عادت یہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ اب جب وزیر نے کہا کہ اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا، تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ بھئی سب جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا۔ خیر، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پہلے زمانے میں لوگ جب بھی ایسی کوئی تکلیف ہوتی تھی یا واقعہ پیش آتا تھا تو بڑے بوڑھے یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ اب زبانیں بدل گئی، حالات بدل گئے، وہ زمین نہ رہی، وہ آسمان نہ رہا، وہ لوگ نہیں رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے ایک علاقے میں فوج کو بھیجا، تو کچھ مدت کے بعد خبر آئی کہ فوج شکست کھا گئی اور بہت سارے فوجی مارے گئے۔ اب جب وزیر کے سامنے بادشاہ نے یہ بات ذکر کی تو وزیر کہتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ بادشاہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وزیر کے سامنے بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی میرے بچے کا انتقال ہو گیا، تو وزیر وہی بات ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ اس کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ خیر، جب وہ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ انگلی کٹ گئی تو اچھا ہوا، اللہ نے اچھا ہی کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے دماغ میں تکبر، خادموں سے کہا کہ اس وزیر کو پکڑو اور فلاں جو کنواں ہے اس کے اندر جا کر اوندا لٹکا دو، اس کو اوندا لٹکا دیا۔ اب بادشاہ سلامت نے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ بھئی وزیر سے کہو کہ بھئی اب اچھا ہوا، تو پھر بھی وہی وزیر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا، اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل کے اندر یہ لوگ خیمہ گاڑ کر وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو چند لوگ آئے، بادشاہ سلامت اور جو خادم تھے وہاں پر سو رہے تھے، اچانک لوگوں نے دھاوا بول دیا اور یہ سب گھبرا گئے، بادشاہ اور خادم سب گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے بھی ہاتھ اٹھایا تو پھر خیر نہیں۔ اب وہ ایک ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی بہت اچھا بندہ ہے، مشتنڈا ہے ایک دم، اور قربانی کے کام آ جائے گا، ہمارا کام بن گیا۔ اس طریقے سے وہ باتیں کر رہے۔ تو نمبر آتے آتے لاسٹ میں آخر میں بادشاہ کا نمبر آیا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ بہت خوبصورت ہے،
اور سب سے پہلے اسی کی قربانی کریں گے۔ آنکھیں دیکھو تو موتیوں جیسی چمکدار، بال دیکھو تو ریشم جیسے۔ اب وہ چیک کرتے 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 جب وہ انگلی پر پہنچے تو انہوں نے کہا ارر یہ اب آدمی اپنے کام سے گیا۔ تو کہا کہ بھئی ہوا کیا؟ تو کہا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ اب وہ دوسرے جو تھے ان کو سب کو ساتھ میں لے گئے اور بادشاہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میرے کو کیوں نہیں لے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم اپنی دیوی کے یہاں قربانی دیتے ہیں، اور قربانی میں ایسا آدمی چاہیے جس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور تمہاری انگلی میں عیب ہے، اس وجہ سے تم قربانی کے لائق نہیں ہے، ورنہ پہلا نمبر تمہارا ہی لگتا۔ اب وہ سب کو لے گئے۔ اب بادشاہ جو ہے بہت خوش ہوا کہ اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا، وزیر جو کہتا تھا وہ بات برحق ہے۔ اب وہ دوڑتا ہوا وزیر کے پاس گیا اور اس کو کنویں سے باہر نکالا اور پورا سارا جو ہے واقعہ سنایا، ماجرا سنایا، کہا کہ بھئی جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، ورنہ آج جو ہے میں قربان ہو جاتا، سلطنت بھی چلی جاتی اور جان بھی چلی جاتی، لیکن اللہ نے انگلی کے اندر عیب ڈال دیا جس کی وجہ سے جان بھی بچ گئی اور حکومت بھی بچ گئی۔ اب وہ وزیر کہتا ہے کہ دیکھیے آپ نے مجھے کنویں کے اندر اوندا لٹکا دیا، اس میں بھی اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا، ورنہ میرا بھی نمبر آ جاتا اور مجھے وہ لے کے چلے جاتے اور میں بھی قربان ہو جاتا۔ تو اللہ نے تمہارے حق میں بھی اچھا فیصلہ کیا اور میرے حق میں بھی اچھا فیصلہ کیا۔ تو جو اللہ فیصلہ فرماتے ہیں وہ بندے کے حق میں خیر ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔